بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. آج ہمارا موضوع ہے کامیابی کیا ہے، حقیقی کامیابی. What is success؟ اور یہ اس وقت کافی موضوع ہے، ریلیونٹ ہے، جبکہ الحمدللہ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہمارے بچوں نے بہت اچھا سکور کیا ہے CAI ریزلٹس. یہ بینچ مارک کا دوسرا بیچ ہے اور 85% پلس رزلٹ ہے A اسٹار. تو الحمدللہ یعنی جو ہم کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اگر اس کا پھل مل جائے، اس کا رزلٹ مل جائے تو انسان کو موٹیویشن ہوتی ہے. البتہ قرآن حکیم کیا کرتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں. یہ ساری دنیا کی محنتیں ہیں، اس میں دنیا میں رزلٹ بھی مل جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا. اصل بات جو ہے اس پر انسان برقرار رہے. اسی لیے قرآن حکیم کو کہا گیا تذکرہ یعنی یاد دہانی. اور وہ یاد دہانی کیا ہے کہ اصل کامیابی ہے آخرت کی کامیابی. آج کا موضوع سورہ اعلیٰ کی 2 آیات ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. نہیں بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بعد والی زندگی، مرنے کے بعد والی زندگی، وہ زیادہ بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، اس کے باوجود بھی تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. یہ ہے اصل میں تمہارا مسئلہ. اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو قرآن حکیم سنا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ نہیں مان رہے اور مختلف اعتراضات کر رہے ہیں، اور تمام اعتراضات کے جواب دیے جا چکے، پھر بھی نہیں ماننا. وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، وجہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے. تو یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سامنے نبی موجود ہے، قرآن حکیم اس کی زبان سے بیان ہو رہا ہے، جو اللہ کا کلام، نبی کا معجزہ، اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہ لائیں. وجہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اتنا بڑا مسئلہ ہے. دنیا کی زندگی اگر ترجیح میں آ جائے تو کہاں سے کہاں تک لے جا سکتی ہے، کہاں سے کہاں تک انسان کو پہنچا سکتی ہے. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے. کیا مطلب؟ دنیاوی زندگی چاہنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں تکلیفیں نہ ہوں، میری زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں، ایک اچھی زندگی ہو، سکون والی زندگی ہو، پرسکون زندگی ہو، اور یہ کہ انسان انجوائے بھی کرے اسے. یہ ہے انسان کی خواہش. والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے. کیا مطلب؟ آخرت کا آرام، آخرت کا سکون دنیا کے سکون سے بہتر ہے.
آخرت کا عذاب سے بچ جانا، آخرت میں غموں سے بچ جانا بہت بہتر ہے دنیا کے غموں سے۔ آخرت کا غم ہے ہمیشہ کی جہنم، دنیا کا غم کیا ہے؟ تو والآخرۃ خیر، آخرت کی تمام چیزیں بھی بہتر ہیں دنیا کی چیزوں سے، وابقیٰ، اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہیں، کہ دنیا میں ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے کرتے اس کو حاصل کر بھی لیں تو ایک دن ہمیں مر جانا ہے، یا اس چیز نے ایک نہ ایک دن چھن جانا ہے، جبکہ آخرت میں جو ہم حاصل کر لیں وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو ان دو چھوٹی چھوٹی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا مسئلہ بھی بیان کر دیا اور اس مسئلے کا بودا ہونا بھی بتا دیا۔ ڈزنٹ میک سینس، کتنی illogical بات ہے کہ ایک بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ کر ایک کہتر اور ختم ہو جانے والی چیز کو تم نے ترجیح دی۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر کچھ باتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں دو ایکسٹریمز ہیں، اور الحمدللہ جو بینچ مارک کے پیرنٹس ہیں، بینچ مارک کی فیملی ہے، بینچ مارک کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ کلیئر ہیں۔ دو ایکسٹریمز ہوتی ہے نا، ایک یہ کہ دنیا چھوڑ دینا اور ایک یہ ہے کہ آخرت چھوڑ دینا، تو دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ تمہیں ویسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے، کہ وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو لوٹتے ہیں بھرے پیٹ، اور گھر میں کچھ سٹور نہیں کرتے۔ یعنی مراد یہ ہے، یعنی پرندوں کی طرح ہمیں بھی نکلنا ہے، صبح رزق کی تلاش کرنی ہے، محنت مشقت کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہو، انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہو، کسی پر محتاج نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور خود کفیل ہو۔ تو یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے جس کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، بس ہم ترجیح کو دیکھیں۔ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، ترجیح۔ دنیا کہیں ہماری ترجیحات میں نہ آ جائیں۔ اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر دنیا اور آخرت کو کمپیئر کیا گیا ہے، لیکن ایک مقام ہے سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بہت زیادہ کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دنیا میں کسی کو دے دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، محنت تو سب کر رہے ہیں، خواہشات بھی سب رکھتے ہیں، لیکن ملتا کسی کسی کو ہے۔ جبکہ آخرت کا کیا معاملہ ہے؟ آخرت کا یہ معاملہ ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اخلاص کے ساتھ اس کو اتنا ملے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ دنیا میں الٹا ہے، ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بغیر محنت کرے انہیں مل جاتا ہے، جیسے کوئی ایسے گھرانے میں پیدا ہو گیا جہاں پہ کامیابیاں ہیں، جہاں پہ مال و دولت ہے، طاقت ہے، تعلقات ہیں، اور کوئی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں غربت ہے، جہاں پریشانیاں ہیں، جہاں غلامی ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے پراسپیکٹس میں ڈفرنس ہوگا۔ پھر کوئی ذہین پیدا ہوا، کسی کا ذہن جو ہے وہ پڑھائی لکھائی میں لگتا ہے، کسی کا ذہن جو ہے کسی اور چیز میں زیادہ لگتا ہے، کام کاج میں، بھاگ دوڑ میں، تو لوگوں کو بھی الگ الگ پیدا کیا۔ پھر کوئی محنت کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا، ساری زندگی گزار دی کچھ کمانے میں، مشقت کی، محنت کی، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ ہیں ان کی لک ہوتی ہے، ان کا چانس ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے ہلکا پھلکا سا، وہ چل پڑتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک سادہ سی دکان ہوتی ہے اور وہ پھر کیا سے کیا بن جاتی ہے، اور ایک دوسرا شخص جو کہ بالکل صحیح پلاننگ کے ساتھ محنت کرتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ دنیا میں کچھ مل جانا یا چھن جانا اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کامیابی اور ناکامی نہیں ہے، یہ بات واضح کی گئی۔ دنیا میں کچھ مل جانا کامیابی نہیں، کچھ چھن جانا ناکامی نہیں، دونوں آزمائش ہیں۔ اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے۔
ان آیات میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بندے کے کرنے کا کام کیا ہے، کہ وہ چاہتا کیا ہے، اپنی چاہت کو صحیح کر لے۔ بندے کے کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پرائمری اپنی چاہت، ارادہ، خواہش، چاہتا کیا ہے، ڈائریکشن واضح کر لے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدہ چاہتا ہے، جو شخص دنیا کا فوری فائدہ چاہتا ہے، من کان یرید العاجلۃ، یرید یہ بنا ہے لفظ ارادے سے، من کان یرید العاجلہ جو چاہتا ہے، عاجلہ، عاجلہ یہ لفظ استعمال ہوا دنیا کے لیے یہاں پر۔ ویسے اس کا کیا مطلب ہے؟ عجلت پسندی ہم کہتے ہیں نا اردو میں، جلد بازی، جلد بازی کو کہتے ہیں عجلت پسندی، عجلت یعنی جلدی۔ من کان یرید العاجلۃ جو جلدی چاہتا ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں صبح سے شام تک محنت کروں تو مجھے میرا کیا مل جائے؟ ریٹرن۔ اب دو آپشن ہے، ابھی لے لو یا مرنے کے بعد لے لو، ابھی لے لو یا مرنے کے بعد اس کا ریٹرن لے لو۔ جو چاہتا ہے ابھی مل جائے، فوراً اسی وقت۔ من کان یرید العاجلۃ جو چاہتا ہے فوری، عجلنا لہ تو ہم بھی جلدی دے دیتے ہیں اس کے لیے، عجلنا لہ ہم بھی جلدی کر دیتے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ تو ہم بھی جلدی دے دیتے ہیں، فیہا اسی دنیا میں، ما نشاء لمن نرید، دو شرطیں ہیں، ما نشاء جتنا ہم چاہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان نے ارادہ کیا کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں اور وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ما نشاء لمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں، جتنا چاہیں، جس کے لیے چاہیں مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرتے ہیں 100 لوگ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں سے کتنوں کی ارادوں کو پورا کر دے اور کتنوں کے ارادوں کو پورا نہ کرے۔ اور ما نشاء جتنا میں چاہوں، ایک شخص چاہتا ہے میں بلینئر بن جاؤں، اب اللہ کی مرضی ہے اس کو اتنا ہی دے دے جتنے کی اس نے خواہش کی، یا اس سے تھوڑا کم دے دے یا تھوڑا زیادہ دے دے۔ اس میں کوئی فکسڈ رول اللہ نے نہیں بنایا۔ اصل مسئلہ کیا ہے اس بندے کا؟ خواہش۔ من کانا یرید الارادہ، من کانا یرید العاجلۃ جو چاہتا ہے فوری، ابھی اسی دنیا میں، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ہم بھی جلدی دے دیتے ہیں اسے اسی دنیا میں جس کے لیے چاہیں، جتنا چاہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا، جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ گناہ کیا کیا اس نے؟ ارادہ، خواہش ابھی مل جائے، وہ کیا ہے؟ 9 نقد۔ جی بھائی، صرف اتنی سی غلطی کی سزا کتنی بڑی؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ جو انسان یہ کہہ دے ابھی چاہیے بعد میں نہیں چاہیے، تو یا تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک شخص کو آپ کہیں کہ ہمیشہ باقی رہنے والی اور بہتر چیز چاہیے یا ختم ہو جانے والی اور کم چیز چاہیے، اور وہ بولے کم چیز چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ جو بندہ وعدہ کر رہا ہے کہ مجھ سے کل لے لینا، ڈبل لے لینا، اس بندے پہ یقین نہیں ہے۔ پتہ نہیں کل یہ بندہ جھوٹ بولے، ہو سکتا ہے بھاگ جائے، بھائی کل کا کیا پتا۔ تو جب یقین نہیں ہوتا، جب ایسے کرتا ہے انسان، تو کس پر یقین نہیں ہے؟ اللہ پر۔ اللہ پہ یقین نہیں، رسول پہ یقین نہیں، قرآن پہ یقین نہیں۔ صرف ایک ارادے سے سارے ایمان ختم، آہستہ آہستہ سب ختم ہوتا چلا جائے گا، پھر کچھ باقی نہیں رہ جائے گا، پھر یہ دنیا ہی دنیا باقی رہ جائے گی۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، ومن اراد الآخرۃ
جس نے ارادہ کیا آخرہ، مؤخر کرنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ بعد میں لے لوں گا، انسان محنت کرے، مشقت کرے اور دنیا میں کچھ نہ چاہے، اپنی محنتوں اور مشقت کا صلہ اللہ سے دنیا میں نہ مانگے، بلکہ کہے کہ اچھا تو یہ ہے مرنے کے بعد ملے۔ اچھا کیا ہے؟ مرنے کے بعد ملے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو مال کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، جو استعمال کر لیا ختم ہو گیا، جو اللہ کو دے دیا، دین میں لگا دیا، وہ ہے جو بچ گیا، وہ ہے تمہارا اصل مال۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، تو جس نے ارادہ کیا مؤخر کرنے کا، آخرت کا، کہ مجھے اپنے پوری زندگی کی محنتوں کا بدلہ آخرت میں چاہیے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں دو شرطیں ہیں۔ پہلی والی آیت میں کہا گیا جس نے ارادہ کیا، یہی گناہ کافی ہے، پھر اللہ دے دے جس کو چاہے، جس کو نہ چاہے نہ دے، لیکن جہنم پکی ہے ارادے کے عوض۔ اب جو آخرت چاہتا ہے، پھر فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر محنت کرتا ہے اس کے لیے جتنی کرنی چاہیے۔ یہاں محنت شرط ہے۔ ایک انسان جنت الفردوس کا ارادہ کر لے اور کرے کچھ نہیں، نماز بھی نہ پڑھے، حقوق العباد بھی ادا نہ کرے، حقوق اللہ بھی ادا نہ کرے، ارادہ کر لے بس، تو یہ کافی نہیں ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے محنت کرے جتنی اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ کتنی کرنی چاہیے جنت کے لیے محنت؟ اتنی بڑی جنت، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے چھوٹی جنت ہماری اس دنیا سے 10 گنا بڑا ایک پلانٹ ہے جو اس پورے اس کی ملکیت میں ہوگا۔ جیسے ہماری ملکیت میں تو ہو سکتا ہے کہ ایک گھر ہو، ایک مکان ہو، ایک چھوٹی سی جگہ ہو، یہ جو سب سے نچلا جنتی ہے اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اس زمین سے، پوری زمین سے 10 گنا بڑی جنت، تو اس کے لیے محنت کتنی ہونی چاہیے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس نے محنت کی اس کے لیے جتنی کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول پر ایمان۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی محنتوں کا ہم پورا پورا بدلہ دیں گے، قدردانی کریں گے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں کے ہم قدردانی کریں گے۔ قدردانی، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، جب وہ کسی چیز پر فوکس کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی جوانی لگاتا ہے، تو اس کا بدلہ بہت بڑا بنتا ہے۔ اشرف المخلوق جب کسی چیز پر توجہ نہ کرے، محنت کرے، سالوں کنسسٹنٹلی محنت کرتا جائے، تو اس کا ریٹرن کیا بنتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا ریٹرن بہت بڑا بنتا ہے، بہت زیادہ۔ لیکن یہ خود ہی کہے کہ ابھی دے دیں، فوری دے دیں، یہیں پر دے دیں، تو پھر وہ ریٹرن کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اشرف المخلوق ہے اور مانگ رہا ہے ایک مکان، مانگ رہا ہے ایک دکان، یا کوئی عہدہ مانگ رہا ہے، یا دنیا مانگ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ملکیت مل جائے گی اس کو اس دنیا میں، تو وہ اشرف المخلوق کے صبح و شام، اس کی جوانی، اس کی ہڈیوں کا گلنا، اس کے لیے یہ کوئی ریٹرن نہیں ہے۔ تو الفاظ ایسے استعمال ہوئے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں یہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی محنتوں کا پورا بدلہ مل رہا ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں کی ہم قدردانی کریں گے، کیونکہ دنیا میں قدردانی ہو ہی نہیں سکتی، اشرف المخلوق کی محنتوں کی دنیا میں قدردانی ممکن نہیں۔ تو جو آخرت کا ارادہ کر رہا ہے، آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں کا ہم واقعی بدلہ دے سکیں گے، جن کی محنتوں کا ہم پورا بدلہ دیں گے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی عطا کا تعلق ہے، جہاں تک آپ کے رب کی عطا کا تعلق ہے تو ہم ان کو بھی نوازتے ہیں اور ان کو بھی نوازتے ہیں۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، دنیا چاہنے والے، آخرت چاہنے والے، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی عطا ایسی نہیں جو بند ہو گئی ہو۔ اللہ تو عطا کرنے والا ہے،
انسان خود ہی ارادہ کر لے چھوٹا تو اس کو دنیا میں دے دیتے اور آخرت میں فارغ، پھر آخرت میں جہنم ہے، اور جو آخرت کا ارادہ کرے اس کو ہم آخرت میں دیتے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں آپ کے رب کی عطا. وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا وہ کوئی بند نہیں ہے. آپ کا رب کنجوس نہیں ہے، آپ کا رب تو عطا کرنا چاہتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ارادہ، صحیح جگہ کا ارادہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی آخرت کا چاہنے والا بنائے. دنیا میں ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا شامل حال ہے یا نہیں. دنیا میں انسان دنیاوی کام بھی کرتا ہے، اور یہ اسٹڈیز بھی ایک دنیاوی کام ہی ہے. یہاں سے گریڈ ملتے ہیں، پھر کالج ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی ہوتا ہے، پھر جاب ہوتی ہے. اس میں بھی ہم کوئی دھوکے میں نہیں ہیں الحمدللہ کہ یہ کوئی علم ہے، کوئی علم کے اعلیٰ مینار جو ہے وہ ہم ٹاپ رہے ہیں. یہ اسکولنگ جو ہے بنی ہے دنیا ہی چلانے کے لیے. یہ ایک فیکٹری ہے، فیکٹری میں انجینئر چاہیے، انجینئر یونیورسٹی دیتا ہے، یونیورسٹی کو کالج والا چاہیے، کالج کو اسکول والا چاہیے. یہ ایک پوری لائن ہے. اور گریڈ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جیسے کسی چیز کے اوپر گریڈنگ لگائی جاتی ہے، اے گریڈ مال، ایسے لوگوں انسانوں پہ بھی لگائی جاتی ہے کہ جب یہ آگے جائے گا تو ان کے لیے آسانی ہو چھانٹنے میں، شفٹ کرنے میں، سی ویز دیکھنے میں آسانی ہو. یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہے اور اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے. جیسے ایک موچی صبح جاتا ہے جوتا بناتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی یہ پڑھتے ہیں. ہم بس تھوڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں موچی بننے میں، تھوڑا ٹائم لیتے ہیں ہم. 10 سال 11 سال ایجوکیشن، 13 سال ایجوکیشن، اس میں 3 سال مزید، اس میں 2 سال مزید، پھر کہیں جا کر جوتے بنانے کی فیکٹری میں پوزیشن ملتی ہے. تو یہ سب کچھ جائز ہے، البتہ اس پہ بہت زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے. اصل کام تو تربیت ہے، اصل کام تو انسان کو انسان بنانا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. باقی دنیا تو انسان کما ہی لیتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اور وہ لاکھوں بنا رہے ہیں. اور آج تو یہ زیادہ آسان ہے بات سمجھنا، آج تو یہ بات زیادہ سمجھنا آسان ہے کہ پیسے کمانے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے اتنا تو ملے گا. البتہ انسان جہاں ہو وہاں اپنا کام اچھی طرح کرے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کام کرو خوبصورت طریقے سے کرو، پرفیکشن رکھو اپنی ہر چیز میں، ایکسیلنس اور پرفیکشن ہر چیز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکری کو جب ذبح بھی کرنے جاؤ تو اس کو بھی اچھے طریقے سے کرو، چھری کو پہلے ہی تیز کر لو. اہتمام ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، سوچا جاتا ہے، محنت ہوتی ہے. تو جو کام بھی انسان کرے، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو، پرفیکشن کے ساتھ کرے، احسن طریقے سے کرے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ ہماری اصل نگاہ ہو آخرت کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہاں کامیاب کرے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.